بلی ایک بار پھر تھیلے سے باہر آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ایک اور یو ٹرن، اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر ایک اور 9 مئی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات کا موازنہ کر کے بانی پی ٹی آئی نے اپنے فضائی اور انتشاری ایجنڈے کی پرانی شراب کو اسٹریٹ موومنٹ کی نئی بوتل میں پیش کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بنگلہ دیش کی فوج نے اپنے عوام پر گولی نہیں چلائی، پاک فوج بھی اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے طاقت کا استعمال پرتشدد احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر قابو پانے کے لیے ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج گولی نہیں چلائے گی کا بیانیہ اس لیے آگے بڑھایا ہے کہ ان کے ذہن میں اسٹریٹ موومنٹ کا جو ماڈل ہے اس میں تشدد اور جلاؤ گھیراؤ بھی شامل ہے، کیونکہ گولی چلانے یا نہ چلانے کا فیصلہ کرنے والا انتہائی مرحلہ تو اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اپنی انتہائی اشتعال انگیز گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی صورتحال کا موازنہ کر کے انتہائی شاطرانہ چال چلی ہے، اور فوج اور عدلیہ کے کلیدی عہدوں پر موجود شخصیات کے کردار کا ذکر کر کے انہوں نے ایک بار پھر ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک دن وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور پھر اگلے ہی دن فوج اور آرمی چیف کو براہ راست یا بالواسطہ ٹارگٹ کرنے لگے ہیں۔ 9 مئی واقعات اور 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے اپنا پرانا راگ بھی الاپا اور ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کے اپنے پرانے ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نافذ نہ کیے جانے کی صورت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ ابھی مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور نہ ہی اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی عدلیہ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ اور حکومت سمیت مختلف ریاستی اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے فضائیت کی انتہا پر تل گئے ہیں۔ ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومت اور فوج اقتدار پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاوا پک چکا ہے، میں کال دینے لگا ہوں، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے جیسے الفاظ کے استعمال نے ان خدشات کو حقیقت میں بدل دیا ہے کہ وہ 9 مئی سے بھی بڑے جلاؤ گھیراؤ کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور بات اب ڈیجیٹل دہشت گردی سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور ریاست اس نئے انتشاری منصوبے سے کیسے نمٹتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ایک بار پھر انکار کیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی پارٹی مزید مقبول ہو گئی ہے، جبکہ عوام اور فوج میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی یہ گفتگو 9 مئی کی طرح ایک بار پھر عوام اور اداروں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کی باریک واردات کا حصہ ہے۔ اگر 9 مئی واقعات کے حوالے سے درج مقدمات کا بروقت فیصلہ ہو جاتا تو کسی کو ایسے انتشاری ایجنڈے کو دہرانے کی دھمکیاں دینے کی جرت نہ ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک نئے 9 مئی کی دھمکی آنے کے بعد پرانے 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کب آغاز ہوتا ہے۔ M2M اردو، جڑے رہے منٹ ٹو منٹ۔